جب ہم اللہ کی ذات پر اور اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ مثلا آپ اس کائنات میں ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ گہرائی میں جا کر جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے راز کھلیں گے اور آپ پر آشکار ہوں گے۔ مثلا آپ اس کائنات کے پورے نظم پر غور کریں جو خود بخود طے ہو رہا ہے۔ رکاوٹیں صرف وہ شیطانی رکاوٹیں، وہ آخرت کے حوالے سے وہ آتی رہتی۔ اس کے سوا انسان کی زندگی کی جتنی رکاوٹیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جو اللہ کی طرف منسوب رکاوٹیں وہ انسان کا نفس اور شیطان کی ملی بھگت سے پیدا ہوتی، جس سے آپ کی آخرت تباہ ہوتی۔ بہت سارے لوگ توکل کی بات کرتے ہیں، رزق پر توکل، اللہ پر توکل، رزق کے حوالے سے توکل، لیکن باقی سارے معاملات جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، وہ اس پورے پس منظر کو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ صرف رزق پر قادر نہیں، اس دنیا کے ہر کام پر قادر ہے، آخرت کے ہر کام پر قادر ہے۔ انسان کا دشمن نفس اور شیطان، ان کی ملی بھگت ہے۔ جب انسان اپنے دشمن کو پہچان لیتا ہے تو وہ پھر جب توکل کی بات کرتا ہے تو وہ پھر اپنا سارے کا سارا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے ہونے دے، اسے صرف اپنے رویوں پر پریشان ہونا چاہیے کہ مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہے یا نہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے یا نہیں۔ یہ وہ رویے جو آپ کو آخرت میں بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، آپ کی آخرت سنواریں گے۔ یہ رویے اگر آپ کے منفی ہیں، متاثر کن ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں اور منفی اثر انداز ہونے والے ہیں، ان رویوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ان رویوں پر پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کی آخرت کو تباہ حال کرے۔ لیکن پھر معاملہ نیت کا آ جاتا ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے کہ کیا آپ جان بوجھ کر رہے ہیں یا آپ سے خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اگر آپ اپنے منفی رویوں پر پریشان ہو جانے کے بعد اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں، پھر بھی آپ اللہ سے وابستہ ہیں، شیطان کو، آپ کے نفس کو پھر بھی کہیں نہ کہیں مات ہو جاتی۔ نفس اور شیطان مل کر یہ چاہتا ہے کہ آپ کے مطلب کا توکل نکل آئے، اس وجہ سے آپ کا ایمان کمزور ہو جائے۔ مثلا بے شمار ایسے معاملے ہیں ان میں ہم اپنی ذاتی ٹانگ کو اہمیت دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹانگ اڑانا۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ یہ کہ میں نے فلاں کام کر دیا، وہاں پر نہیں کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، رزق کے معاملے میں رزق کا مالک اللہ ہے، اس پر توکل ان کا جاگ جاتا ہے۔ رشتے طے کرنا اللہ کی ذمہ داری، یہاں پر نیند دینا، اونگ آنی، جو انسان کو اونگ آتی ہے، جو انسان کو نیند آتی ہے، جو انسان کو بیماری لگتی ہے، جو صحت، یہ ساری کی ساری ایفرٹ انسان کی نہیں ہے۔ انسان توکل کے اس انتہا پر پہنچے، ٹھٹھا، ہم لوگ اللہ سے ٹھٹھا کرتے ہیں، اپنے مطلب کا توکل نکالتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنا سارے کا سارا آپ اللہ کے سپرد کر دیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں نہیں کہ یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں کروں گا، یہ تیری وجہ سے ہوا، یہ میری وجہ سے، کچھ بھی نہیں۔ پھر تو توکل کی اس انتہا پر پہنچے جہاں پر پہنچنے کا حق ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی منافقت کرتے ہیں، حالانکہ یہ منافقت اس کے لیے کیا ہے؟ وہ انسان اس سے منافقت کر کے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جب آپ کا توکل کا معاملہ آ جائے تو پھر آپ کو ایک ہی بات کہ ہر معاملے میں اللہ کی ذات کو، سوائے گناہ کے۔ اب گناہ کی بات کیوں؟
کہ گناہ شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے، اور گناہ وہ کام ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کام سے منع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کر دیا، جو آپ کی دسترس میں ہیں جن سے رکنا، وہاں سے آپ نے رکنے کی بھرپور کوشش کرنی۔ علاوہ ازیں رزق کا بندوبست، آپ کی شادی کا بندوبست دیر سے ہوتی ہے، نہیں ہوتی، ساری زندگی آپ کو ایسے ہی رکھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی کوشش نہیں، وہ اللہ کی طرف سے آپ پر آزمائش ہے، رزق کی آزمائش۔ ہم جس پر چاہیں رزق کشادہ کر دیتے ہیں اور جس کا چاہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ اور صرف رزق کی بات نہیں، جب آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے پورے پس منظر پر جائیں گے تو اپنی ذات کی ہر معاملے میں نفی کر دیں گے۔ جب آپ ہر معاملے میں نفی کریں گے تو شیطان خود بخود زیر ہو جائے گا۔ پریورٹی صرف اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پریورٹی صرف آخرت اور آخرت کا گھر جنت، اس کے سوا مسلمان مومن کی کوئی بھی پریورٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ کرنے کی کوشش کرے گا ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، اور اس کی ذلت اور خوارگی کیا ہوگی؟ سب سے پہلی کہ وہ لوگوں کے لیے وہ مجبور اور بے بس کر دیا جائے گا، لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتا پھرے، لوگوں کے سامنے اس کے شرم آشکار ہو جائیں گے، لوگوں کے سامنے وہ بے عزت اور ذلیل ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، اور پھر اللہ اس کا ہاتھ چھوڑ دے گا، آخری وقت تک مہلت ضرور دے گا کہ میرا یہ بندہ میری طرف پلٹائے اور میرے ساتھ جو رجوع رکھنا چاہتا ہے وہ کامل رجوع رکھے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اپنے مطلب کا توکل نہیں ہونا چاہیے، اپنے مطلب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ توکل ہے تو پھر اس معاملے میں توکل ہے تو رزق کے معاملے میں، توکل ہے تو رشتے شادی ناطے کے معاملے میں، توکل ہے تو ماں باپ کے بچھڑنے میں، توکل ہے تو ان کے ہونے میں، توکل ہے تو بہن بھائیوں کی موجودگی میں، توکل ہے تو ان کی عدم موجودگی میں بھی۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ بھائی ہیں تو آپ کا توکل اللہ سے اٹھ گیا اور اعتماد سارا بھائیوں پر چلا گیا۔ یہ نہیں کہ آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کا توکل سارا ڈاماڈول ہو کے بیوی پر یا شوہر پر چلا گیا اور اللہ سے آپ پھر غافل ہو گئے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کی موجودگی میں آپ کا سارے کا سارا توکل ماں باپ کی کفالت اور انہی پر چلا گیا، آپ اللہ کو بھول گئے۔ ایک لمحہ بھی آپ کے توکل کا ایسا نہ گزرے کہ آپ اللہ سے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں۔ یہ توکل کا راز ہے۔ کائنات کا جو کام بگڑے گا، جو سنورے گا، جس نہج کو اس دنیا کا کام وہ اللہ کے حوالے، اور آخرت کا جو معاملہ بھی ہوگا آپ نے تہجد گزاری کرنی ہے، آپ نے قرآن سے رجوع رکھنا ہے، آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے آخرت کے وہ سارے کام جن کے متعلق آ گیا آپ نے ان کی کوشش کرنی ہے، اور کوتاہی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے، رجوع ہوں گے۔ یہ معاملہ ہے بندے اور بندگی کا، یہ معاملہ ہے خدا اور بندے کا۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر پیوریفائی ہو جائے، اور شیطان اور نفس یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کو پیوریفائی نہ ہونے دیا جائے، لائل نہ ہونے دیا جائے، وہ جو اخلاص ہے وہ اخلاص پیدا نہ ہو۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ توکل ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو پھر دنیا کے کسی معاملے میں آپ پر کوئی پریشانی طاری نہیں ہونی چاہیے کسی حوالے سے۔ صرف رزق کا معاملہ نہیں، یہاں کیا چرچا ہوتا ہے، رزق اللہ دے گا، اللہ پر توکل نہیں، رزق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کیا اللہ صرف رزق کا مالک ہے؟ اگر آپ رزق پر پریشان نہیں ہوتے تو باقی چیزوں پر کیوں پریشان ہو جاتے؟ اور اگر آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے توکل اور ایمان میں کمزور ہیں۔
انسان کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور اللہ کا انسان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ راز کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے سوا کہیں اور سے، نہ کسی مولوی سے مل سکتا ہے، نہ کسی پیر فقیر سے مل سکتا ہے، نہ کہیں اور سے۔ صرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان نہیں سکتے تو جاننے کی کوشش کریں، پڑھ نہیں سکتے تو کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں اور اس سے کہیں کہ دیانتداری کے ساتھ بتانا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ اب ہم وہ تعلق اسی طرز پر نبھا نہیں سکتے، وہاں پر آزمائشیں بے حد آئیں، بے شمار آئیں، وہاں پر شادیاں ہمیں 4 کی اجازت ہے، وہاں پر 7 8 9 10 11 تک تھا معاملہ۔ وہ اللہ کے محبوب و مقرب پیغمبر تھے، لیکن ہمارے لیے تعلیم برابر جاری رکھی۔ ہر معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں توکل، کسی معاملے میں اپنی ذات کو اہمیت نہیں دی، اور اللہ نے پھر ان کی اہمیت بڑھا دی۔ ورفعنا اللہ کا ذکر۔ اور اس دنیا میں جو اللہ کے ولی ہیں وہ اپنی ذات کی ہر معاملے میں جب نفی کرتے ہیں تو توکل کی اس انتہا پر فائز ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا ٹائٹل دے دیتا ہے، انہیں کسی قسم کا حزن نہیں ہوتا۔ لوگ کرتے رہتے ہیں باتیں، لوگ ذہنوں میں باتیں داخل کرتے رہتے ہیں، یہ اس طرح ہو گیا، اس طرح نہ ہوتا تو اس طرح ہو جاتا، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ انہیں صرف ٹینشن ہوتی ہے، اس بات پر ٹینشن ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے درمیان جو اس کا تعلق ہے وہ اس ڈور کو کیوں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں سے مراد وہ لوگ جو شیطانی ذہن رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے بیزار ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی طریق سے، اللہ کے راستے سے بیزار ہوتے ہیں، اور وہ جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، وہ جو توکل کو اور اللہ پر اعتماد کو اپنی مرضی کا استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جہاں ضرورت ہو، ضرورت کے پیش نظر جہاں ضرورت ہو، وہ پھر اس کو نکال لاتے ہیں اپنے توکل کو، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر کامل توکل رکھنے والے۔ معاملات دیکھیں گے تو اپنی عقل کے گھوڑے بھی دوڑائیں گے، اپنی ٹانگیں بھی اٹکائیں گے، اور جب رزق کی باری آئے گی یا کسی اور معاملے میں جہاں پر ان کی بے بسی کا اظہار کھل کر سامنے آتا ہے، وہاں پر وہ پھر کہہ دیں گے نہیں، یہاں پر توکل، اللہ پر توکل۔ اور جب یہی معاملہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو تو اس کو توکل کے درس دیتے۔ آپ چھوڑ دیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اس دنیا میں کیا کیا کرتا ہے اور اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے ہر قسم کے خوف سے۔ تو یہ جو آزمائش ہے یہ ہو کر رہنی، یہ ہر ایک پر آزمائش ہو کر رہنی ہے۔ اس آزمائش میں آپ کا توکل اللہ پر ہے یا نہیں، یہ میٹر کرتا ہے، اور یہی بندگی کا راز ہے، یہی ایمان کا راز ہے۔